اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ سابق آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانیاں جس کو ہر انسان تعلیم یافتہ ہو کہ غیر تعلیم یافتہ، عالم ہو کہ جاہل ہو، جانتا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے والا دنیا کے ہر چیز کو، اس میں تغیرات کو، تبدلات کو، موسموں کی تبدیلی کو، اس کے لحاظ سے ہونے والی چیزوں کی تبدیلی کو، خود اس کی زندگی کی تبدیلی کو، اس کی عمر، اس کی حیات کی تبدیلی کو سمجھتا تو ہے، لیکن غور و فکر کرتا نہیں۔ بس یہی ایک غلطی کر رہا ہے۔ یہی سبق کئی پہلوؤں سے انسان کو یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو یاد کر لیتا ہے، اس پر توجہ دے لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھے گا، ہر کام میں امر خداوندی کو، اطاعت کے پہلو کو مد نظر رکھے گا۔ قدرت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے چاند کو، سورج کو، رات کو، دن کو، ان کا آنا جانا، ان کے ساتھ جو نظام قائم اور باقی رکھا ہے، اس میں جو تبدیلیاں رکھا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کی وضاحت کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندو، یہ اللہ کے کام میں شریک نہیں ہے۔ جو تم اس کو شریک کرتے ہوئے اس کی پرستش کرتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح آج کی اس آیت کے اندر بھی اسی سلسلے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی شناخت بندے کو پیدا کروا دیتے ہیں، اور خود بندے کی اپنی حقیقت کو بھی بتا دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو۔ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ذریعے سے ہر روز شخص جو اس آیت کو پڑھے گا، اس کا ترجمہ جانے گا، اس ترجمے کے پیچھے اس کے معنی اور مطلب کی حقیقت کو جاننا چاہے تو اس کی حقیقت یہ ہے، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان میں ایسے کہ ساری کی ساری زمین ہے، جس کے اوپر انسان رہتا ہے، بستا ہے، اس کی روٹی روزگار، حیات، ہر چیز کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے۔ ہر چیز کو زمین کے ساتھ جوڑ کر پیدا فرما دیا انسان کے لیے، خود انسان کو زمین سے پیدا کر دیا۔ اس زمین کو دیکھو، خاشعاتن، یہ لفظ خشوع، انتہائی عاجزی ان کے ساری، خود میں بے جان والی کیفیت پیدا کر دینا اور اپنی جان کسی اور کے حوالے کر دینا۔ اس لیے نمازوں کے متعلق تقاریر میں، مضامین میں تقاریر سنیں گے، مضامین پڑھیں گے، نماز میں خشوع اور خضوع ہونا دیکھو۔ سارے نماز کا خلاصہ، اصل عبادت ہوئی ہے، یعنی اہتمام ہونا کہ اپنے رب کے روبرو ہیں، خوف والی کیفیت پیدا کرو، رب تمہارے سامنے موجود ہے، محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ حکم تو یہ ہے رب کو پا کر، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں عبد اللہ کانک تراہ، عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ لفظ دیکھنا ہی عربی کے لفظ کا ترجمہ صحیح نہیں بیٹھا، لیکن عام طور پر ترجمہ یہی کرتے ہیں۔ ترا کے معنی پانا، محسوس کرنا، یقین کرنا، آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز نہیں، یہ دل کی کیفیت کے ساتھ، معنوی اعتبار کے لحاظ سے
اگر یہ کیفیت نہ ہوتی ہے تو پورا یہ یقین لے کر آگے بڑھو. تم اپنے رب کے روبرو قیام کر رہے ہو، اس کی بڑائی کا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کا، اپنی عاجزی کا، اپنی مجبوری کا، اپنی بے بسی کا، اور اپنے بندے ہونے کا اور اپنے مخلوق ہونے کا اعتراف کر رہے ہو. اعتراف کرتے تم ایسے کرنا ہے جس میں اللہ اکبر بھی کہنا ہے، قرآن کا بھی پڑھنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے پڑھنا ہے، پھر فلاں قسم کی تسبیح پڑھنا ہے، فلاں قسم کی دعا پڑھنا ہے. تو پوری نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا نام ہے. پھر اس ذکر کے درمیان میں دوسرے کا خیال تذکرہ دماغ میں کیوں آ جا رہا؟ ساری دنیا کی سر کیوں ہو جا رہی نماز میں ٹھہرتے ہی؟ تو وہ توجہ نہیں رکھی. تو اسی طرح اس کے اندر زمین کو بتایا کہ زمین خشوع پیدا کی ہوئی ہے. سال کے موسموں میں سے ایک موسم میں یعنی اس کا خشک ہو جانا. دوسری جگہ اس کو گویا کہ زمین مردہ ہو چکی ہے، بے جان ہو گئی ہے. اسی مسئلے کو، اسی کیفیت کو جگہ جگہ زمین مر چکی ہے، بے جان ہو چکی ہے، اس میں اگانے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. کیوں؟ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، گرما کے تیز ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر جتنے ہری بھری چیزیں سب خشک ہو گئی ہیں. جو کمزور ہیں فوراً خشک ہو گئی ہیں. جو بڑی سے بڑی چیزوں میں بھی جان نہیں آئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہاری زندگی میں 20 مرتبہ ہر شخص جس کو جتنی حیات عطا فرمائی ہے اتنے برسوں تک دیکھ رہا. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، جب ہم اس کے اوپر پانی برسا دیتے ہیں. اب یہ تو پانی برسنے کا موسم ہے. اس نظارے کو دیکھ لیں. جانتے تو ہیں، دیکھنا، غور کرنا. چلتے پھرتے راستوں میں بھی، آزو بازو جگہ میں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ پودے اٹھ رہے ہیں، جبکہ آپ نے اس کو بویا بھی نہیں. سارے نالے پودوں سے بھرے پڑے ہیں. ساری کھلی زمین، مختلف قسم کی درخت، گھاس میں بھی مختلف اقسام کی، پودوں میں بھی مختلف اقسام کی، حتیٰ کہ تمہاری کھیتی باڑی، زراعت، باغات، سب کچھ. تو جو اس کے اوپر پانی برسا دیتے ہیں تو اہتزت، ایسا لگتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے. ہوا چلتی ہے، پودے سب لہلہانے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے خود زمین لگ رہی ہے. اور زمین ہموار تھی، وہ درخت آ جانے کی وجہ سے، پورے پودے اٹھنے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جو زمین اب تک نیچے تھی اب اوپر ہو چکی ہے، وہ ربط اونچی ہو گئی ہے. یہ تو حقیقت ہے. تم غور کرو کہ نہ کرو تو پھر حقیقت کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ جب اعتراف کر کر وہ خوف خدا بندی رکھ کر اپنی زندگی کو کیوں نہیں سنوارتے اس طریقے سے جو کہ طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کلام پاک کے ذریعے سے اور احادیث سے بتا دیے ہیں. تو اب یقین کرو، آگے بڑھو کہ ان الذی احیاھا، اس زمین کو جو بے جان ہونے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد اس میں جان ڈال دیا، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی قدرت ہے. وہ ضرور 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 تم تمام کو مار کر مردوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اذا شاء انشر، سورہ عبس میں آئیں گے وضاحت. جب اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اس کا ٹائم فکس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اذا شاء انشرہ، اٹھائے گا جس کو جیسا اٹھانا. جیسے کہ ساری کی ساری زمین میں جان ڈال کر اس میں حیات پیدا کر دینا. اس حیات کے اثر ظاہری طور پر تم کو نظر بھی آ رہے نا، ایسا لگ رہا ہے کہ زمین جھوم رہی ہے. انہ علی کل شیء قدیر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر داخل ہے.
مرنے کے بعد اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی طاقت کو بے بس کیسا تصور کر لیا. اب عمل غلط کر رہا ہے تو گیا تصور کر لیا، مرنے کے بعد یقین نہیں کر رہا ہے، جان بوجھ کر خلاف کر رہا ہے. بس تو انکار کرتے ہوئے، بات سن کر بھی اس کو یقین نہ کر کر اس کے خلاف زندگی چلانا، ایسی زندگی کو کہتے ہیں الحاد. ایسے شخص کو کہتے ہیں ملحد. بشکل مسلمان، بشکل نیکی نافرمانی کرتے چلنا، الحاد. اس لیے اس کی فوری بات ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ایسا کرتے ہیں الحاد، اس لیے خبر کو بھی لحد کہتے ہیں. خبر کا گڑھا کھود کر مردے کو ایک جانب کر دیتے ہیں، جس کو اردو میں بغلی خبر، وہی خبر افضل ہے. خبر کھودے گئے ایک شلف کے جیسا بنا دیتے ہیں، مردے کو ادھر ڈھکل دینا، پھر مٹی ڈال کے بند کر دینا. افضل طریقہ یہ ہے. دوسرا سادہ سیدھا کھودے، بچھا دیے، مردے کو لٹا دیے، شروع میں مٹی آپ ڈالیں گے، کوئی سورہ اخلاص پڑھ کے ڈالے گا، کوئی منا خلقناکم وفیہا نعیدکم منا نخرجکم. اس مٹی کی اہمیت ہے. اس کے بعد عام مٹی ڈھک لیں گے. اس نظام کو بھی اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم بتایا. ثم اماتہ فاقبرہ، سورہ عبس کے اندر. مرنے کے بعد تمہارے لیے کتے بلیاں پرندوں کے لیے جانوروں کے لیے کھا لے، ایسا چھوڑا بھی نہیں. تمہارے رب نے اعزاز و اکرام کے سارے مرحلے رکھ کر تدفین کا انتظام بھی فرما دیا، یہ حکم جاری کر دیا. سب سے پہلا انسان کا جب قتل ہو گیا، آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک فرزند جس کا نام قابل تھا، اس نے اپنے حقیقی بھائی حابل کو قتل کیا. مسئلہ کچھ بھی ہو، حیران تھا کہ اب تک کوئی انسان مرا بھی نہیں تھا، اب کیا کیا جائے. اللہ نے سبق پڑھایا، سکھایا. انسان جب اس دنیا میں مرتا ہے تو کرنا ایسا ہے. پارے 6 میں وضاحت ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کے ساتھ، اس میں تفصیل کے ساتھ. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، بشکل کوا، ایک فرشتے کو مامور کر دیا اللہ نے. ایک مرے ہوئے کوے کے ساتھ زندے کوے نے کیا کیا، اپنے پیروں سے کھروچ کا گھڑا بنایا، مردہ کوے کو کھینچ کر لایا، اس گھڑے میں ڈھکیلا، پھر پیروں سے مٹی ڈال دیا. قابل کو سبق سکھلا دیا کہ انسان مرے تو کیا کرنا ہے. تو کیا اس کے سوا جتنے طریقے ہیں، کوئی جلاتا ہے، کوئی پرندوں کو کھلاتا ہے، جس کو آپ پارسی کہتے ہیں، مجوسی کہتے ہیں، آتش پرست کہتے ہیں. یہ لوگ آج بھی پرندوں کو کھلاتے ہیں. اپنے گرجا گھر کے اوپر مردے کو رکھ کر اس کے لیے پالتے میں گدھ نامی پرندوں کو، کیونکہ شہری زندگی میں، غیر شہری زندگی میں ضرورت نہیں. وہ ایک ایسا پرندہ ہے، کوئی بھی مردہ دکھے آسمان میں اڑتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. بہت اونچائی بلندیوں کے اوپر قدرت نے نظام کر کے رکھا ہے، اس کو آسانی سے دکھائی دیتا ہے، فوراً وارد ہو جاتے ہیں. جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، ہمارے احکام کے خلاف میں، لا یخفون علینا، کیا سمجھ رہے ہیں لوگ؟ ہم سے چھپے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. اب سوچو کیا چاہتے ہو. افمن یلقی فی النار، اللہ نے بتایا سارے وضاحت کرنے کے بعد. اے انسان دیکھو، جس انسان کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، پٹک دیا جائے گا، کیا ایسا کرنا اچھا ہے؟ یا
قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کیونکہ اٹھنا تو یقینی ہے، جو سابقہ ایسے بتا دیے. یا یہ ساری کیفیت چھوڑ کر امن، اطمینان، سکون کے ساتھ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے طریقے سے اپنے رب کے روبرو پہنچنا، کہ یہ اچھا ہے قیامت کے دن. بس اس کو یقین رکھ کر چلو. نہیں چلتے ہو، بتا دیا گیا اب تمہاری مرضی، یہ معلوم عاشق، مرضی میں اختیار نہیں ہے، کرنا یہ ہے. اگر وہ کرتے ہو، اب تم جو چاہتے کرتے چلو. جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، یہ ہو کر رہے گا. اور یہ ساری چیزیں کلام پاک کے ذریعے سے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہیں. تو اس میں پیش کردہ احکام کو اہمیت کیوں نہیں دیتا آدمی؟ اس کی حقیقت وضاحت اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ.